بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کے پاس ملنے کا موقع دیا وہ الحمدللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہماری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کے امیر شیر ربانی محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب، جو کہ الحمدللہ اب ظہیر میڈیا پر موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کا مختصر تعارف پوچھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحبان سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جی محترم قاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف بتا دیں کہ آپ پنجاب کے کس ضلع سے منسلک ہیں اور وہاں پر تقریباً کب سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ ضلع اکاڑا ہے۔ ضلع اکاڑا کا ایک گاؤں ہے بھٹا محبت کے نام سے، جس گاؤں میں اللہ کے فضل و رحمت سے تقریباً 250 کے قریب علماء کرام موجود ہیں، جو اس وقت پورے ملک میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے۔ تو میں تقریباً اپنے گاؤں سے بچپن میں ہی پڑھنے کے لیے گاؤں سے چلا گیا کاموکی میں، تو زیادہ عرصہ میرا کاموکی میں ہی گزرا ہے اور آج تک میں کاموکی میں ہی رہائش پذیر ہوں، جو ضلع گوجرانوالہ کا ایک شہر ہے اور ایک تحصیل ہے۔ حضرت قاری صاحب، بیسیکلی آپ شروع سے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سے پہلے آپ کا کسی اور مسلک سے بھی تعلق رہا ہے؟ میرا اللہ کے فضل و رحمت سے شروع سے ہی آباء و اجداد سے لے کر میرا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے۔ ہمارے گاؤں میں اگرچہ بہت زیادہ افراد اہل حدیث نہیں تھے، بنیادی طور پہ ہمارا گھر ہی یا ایک دو گھر اور تھے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ تھے۔ وہاں ہمارے بزرگوں میں سے جو میرے دادا جی مرحوم تھے اور ان کے بھائی تھے حافظ محمد بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہماری جماعت کے عظیم بزرگ ہیں، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب حفظہ اللہ، ان کے والد گرامی تھے، وہ میرے دادا مرحوم کے سکے بھائی تھے۔ تو انہوں نے ہی وہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد کا آغاز کیا، سنگ بنیاد رکھا اور گاؤں کے لوگوں کو مسلک کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین ان کا طریقہ تھا کہ گاؤں کے مختلف گھروں سے ان کو یہ کہنا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وقف کریں، تعلیم کے لیے بھیجیں۔ تو تقریباً ہر گھر میں سے کم از کم ایک بچہ، ایک طالب علم انہوں نے دین کے لیے، مسلک کے لیے اور تعلیم کے لیے اس کو مختلف مدارس میں داخل کروایا، اور اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و رحمت سے وہ لوگ جو کسی وقت ہماری جماعت کی سب سے بڑھ کر مخالفت کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی تھی، بچوں کو مدارس میں داخل کرانے اور پڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کم از کم اگر اہل حدیث نہیں ہوئے تو جماعت کے خلاف میدان میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے اپنے بچے مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی محنت اور ان کی کاوشیں، کوششیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و رحمت سے 250 کے قریب ہمارے گاؤں کے ایسے بزرگ علماء کرام نوجوان ہیں
جو پورے ملک میں کتاب و سنت کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ ملک پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے منسلک ہیں، جن کے امیر سینیٹر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر ہیں۔ دوسری جماعتوں کے علاوہ اس جماعت میں آپ کو کون سی خوبی نظر آئی جس کی وجہ سے آپ اس جماعت سے منسلک ہوئے؟ جہاں تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا تعلق ہے، اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے اور اس جماعت کو بنانے والے ہمارے اکابرین میں سے سید داود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اکابر ہماری جماعت کے بزرگوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عقیدتوں کا محور اور مرکز وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اور اس کے بعد اسی جماعت سے حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی جماعت سے وابستہ تھے۔ اور اس کے بعد جو کام حضرت غزنوی، حضرت سلفی اور حضرت علامہ شہید نے شروع کیا تھا، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور حضرت ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ جو ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، تو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے حضرت علامہ صاحب کے بعد انہوں نے پورے اخلاص اور پوری تندہی کے ساتھ جس انداز سے جماعت کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم اس جماعت کا تعاون کریں جو ہمارے بزرگوں کی، اصل میں بزرگوں کی جماعت ہے۔ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ مسلک کا، جماعت کا کام کریں۔ اور ویسے بھی ہمارا یہ اللہ کے فضل سے مسلک ہے کہ قرآن و سنت کا دوسرا نام وہ مسلک اہل حدیث ہے، یعنی مسلک اہل حدیث کا کام کرنا اصل میں قرآن و سنت کا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم شروع سے لے کر میں شروع سے لے کر میرا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہے اور آج تک ہے، اور انشاءاللہ تا حیات اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔